دوستو دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے اور یہاں ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لوگوں نے کراچی کے سمندر میں ایسی مچھلی دیکھی کہ لوگوں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ وہ مچھلی تھی یا کوئی اور مخلوق تھی، دراصل وہ معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو ایک مخصوص دن میں مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن وہ قوم باز نہ آئی تھی۔ بنی اسرائیل قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن عبادت کرنے اور اپنے تمام مشاغل ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہفتے کے دن شکار کرنا منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن زیادہ مچھلیوں کو پانی پر اترنے کا حکم دیا۔ جب اتوار کا دن آتا تو اس دن کوئی مچھلی پانی میں نظر نہ آتی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن تم لوگ ایسا کرو کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لو۔ ہفتے کے دن دریا سے حوضوں کی طرف نالیاں نکال لو اور یوں ہفتے کے دن مچھلیاں حوض کی طرف آ جائیں گی تو تم اتوار کے دن پکڑ لینا۔ چنانچہ ان کے گروہوں نے یہ کیا کہ جمعے کے دن ان کے کنارے بہت سے گھڑے کھودے اور ہفتے کی صبح ان گھڑوں تک نالیاں بنا لیں، جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں ان گھڑوں میں آ کر قید ہو گئیں اور اتوار کے دن جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیا اور اپنے دل کو یہ تسلی دی کہ ہم نے ہفتے کے دن کی بجائے اتوار کو شکار کیا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ لوگ اسی طرح کرتے رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے بستی کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ 1/3 ایسے لوگ تھے جو ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو روکتے رہے۔ 1/3 ایسے تھے جو خود خاموش رہتے تھے اور جو ان کو روکتے تھے وہ ان کو بھی روکنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں روکتے ہو جبکہ اللہ ان کی طرف دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اور 1/3 وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی روگردانی کی تھی، مچھلی کا شکار کر کے کھاتے بھی تھے اور اس کو بیچتے بھی تھے۔ منع کرنے والے گروہ کے باوجود جب وہ منع نہ ہوئے تو انہوں نے ان کو بولا کہ ہم تمہارے ساتھ میل برتاؤ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے درمیان میں ایک دیوار بنا لی۔ منع کرنے والوں کا دروازہ الگ تھا جبکہ شکار کرنے والوں کا دروازہ الگ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان خطا کاروں پر لعنت کی تو ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا۔ انہیں گمان ہوا کہ شاید وہ شراب کے نشے میں دھت ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہ بندروں کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ منع کرنے والے لوگ جب ان کے پاس گئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچانتے تھے اور وہ بندر ان کے کپڑے سونگھتے تھے۔ ان لوگوں نے بندر ہو جانے والوں سے پوچھا کہ کیا ہم نے تم لوگوں کو اس عمل سے منع نہیں کیا تھا؟ ان لوگوں نے سر کے اشارے سے بتایا کہ ہاں منع کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سب بندر 3 دنوں میں مر چکے تھے۔ ایسے واقعات ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی یہودیوں کی طرح منع کی گئی چیزوں کی طرف نہ جانا، یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی شکلیں بدل دی جائیں۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں مچھیرے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے اترے تو انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں ایسی مچھلی کو دیکھا کہ جس کو آج تک نہ دیکھا گیا ہوگا۔ سمندر میں لاتعداد آبی مخلوق پائی جاتی ہے اور آئے دن نئی سے نئی مچھلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کچھ مچھلیاں اڑنے والی بھی ملتی ہیں اور جانوروں کی طرح چلنے والی بھی، حتیٰ کہ اللہ کی قدرت شیشے کی طرح چمکدار مچھلی بھی دیکھی گئی ہے جس کے آر پار سب دکھائی دیتا ہے۔ اور ایک مچھلی ایسی بھی ہے جو 4 دن تک بغیر پانی کے بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ نیز آپ کو سمندر میں ہر طرح کی آبی مخلوق ملتی ہے۔ اسی طرح کراچی میں منوڑا کے قریب لوگوں نے ایک مچھلی کو دیکھا جس کا دھڑ گھوڑے جیسا تھا۔ یہ مچھلی سطح سمندر پر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ یہ سب کے لیے عجیب اور حواس باختہ منظر تھا۔ ماہی گیر کا کہنا تھا کہ ایسا لگا کوئی آسمانی مخلوق ہے جو پانی پر دوڑ رہی ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں میں وہ گھوڑا نما مچھلی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ وہاں موجود ایک شخص نے ہمت کر کے تصویر لی جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ وہاں موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے تھے۔ یہ کوئی آبی مخلوق تھی
या आसमानी मखलूक, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो जो चाहे पैदा कर सकता है। कायनात ऐसी मखलूकात से भरी पड़ी है, वो आसमानों और ज़मीन का मालिक है, और बेशक वही फरमाता है कि इस कायनात में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में बकरों की एक वो किस्म भी पाई जाती है जो मछलियां भी खाती है और दरख्तों पर भी चढ़ जाते हैं। इसके अलावा जनूबी अफ्रीका में एक ऐसी नस्ल का बंदर पाया जाता है कि जिसके जिस्म की लंबाई 5.5 इंच होती है। इस किस्म के बालग बंदरों का वजन आम तौर पर तकरीबन 250 ग्राम होता है। ये बंदर भी दरख्तों पर रहते हैं, कीड़े मकोड़ों या दरख्तों का आम फल खा खा कर गुजारा करते हैं। लॉबस्टर एक कीड़े का नाम है। इसकी 2 आंखें होती हैं। इसकी एक आंख में 13,000 असाबी रेशे होते हैं। अगर लॉबस्टर की एक आंख ज़ाया हो जाए तो उसकी आंख इसी खुसूसियत के साथ दोबारा पैदा हो जाती है। तमाम परिंदे कोई ना कोई बोली बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा परिंदा भी है जो किसी किस्म की कोई बोली नहीं बोलता। उसको हम गूंगा परिंदा भी कह सकते हैं। इस परिंदे का नाम सारस है।